بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مگر اس سے پرانے کارکن بد دل ہوتے تھے۔ اگر وہ شاہ عالم سے گلہ کرتے تھے تو الٹا شرمندہ ہوتے تھے کہ وہ کم ظرف ہیں اور اپنی پارٹی کے لیے خدمت کو احسان شمار کرتے ہیں۔ شاہ عالم صاف کہتا ہے کہ میری وجہ سے تم ہو، تمہاری وجہ سے میں نہیں۔ اس کا یہ رویہ برقرار ہے۔ آج پرانے کارکنوں میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں۔ وہ جیسے جیسے طاقت حاصل کر رہا ہے، اس کے گرد مفاد پرست خوشامدی اکٹھے ہو رہے ہیں جو اس کے ساتھ ذرا بھی مخلص نہیں ہیں۔ شاہ عالم کسی کی نہیں سنتا، وہ ایک مطلق العنان ڈکٹیٹر ہے۔ اب تو سب ہی اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس کے مراسم انڈر ورلڈ کے لوگوں سے ہیں اور خود پولیس کے بدنام عناصر اس کی سرپرستی کرتے ہیں۔ پارٹی کے سینئر عہدیدار بھی اس کے حکم کے غلام ہیں۔ جو اس کے خلاف بات کرے یا بغاوت پر آمادہ ہو، اسے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ وہ کسی پولیس کیس میں ملوث ہو جاتا ہے یا اس کے گھر والے مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب باتیں عام لوگوں کے علم میں نہیں۔ پبلک میں شاہ عالم کا امیج اس کے برعکس ہے۔ تم خود سوچو کہ اگر ایسے شخص کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ ڈور آ گئی اور اسے اقتدار کی طاقت مل گئی تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا وہی ہوگا جو اس ملک میں عوام کے ساتھ آج تک ہوتا آیا ہے۔ ہر لیڈر حکمران ٹولے کو چور کہتا ہے اور احتساب کے نعرے لگاتا ہے، مگر برسر اقتدار آ کے خود ڈاکو ثابت ہوتا ہے۔ احتساب سے اجتناب کرتا ہے، بلکہ جو اس کی بات بھی کرے اس کا کھانا خراب کر دیتا ہے۔ آخر ایسا کب تک ہوگا؟ یہ مکافات عمل ہے۔ خدا نے بہت پہلے خبردار کر دیا تھا کہ جب کسی قوم کے اعمال بگڑتے ہیں تو ہم اس پر ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ مایوس نظر آنے لگا۔ کیا اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ تم انکار کر رہے ہو؟ اس کا دوسرا مطلب نہیں ہو سکتا۔ تم مجھے دوسرے کھمبے کی جگہ استعمال کرنا چاہتے ہو۔ تم نے شاہ عالم سے جو امیدیں وابستہ کی تھیں وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں، تو تم میرا سہارا لینا چاہتے ہو۔ تمہارا یہ فعل انتقامی ہے۔ جو کام نیک نیتی سے نہ کیا جائے اس کے نتائج اچھے نہیں ہو سکتے۔ اس نے احتجاج کیا، تم نے نتیجہ غلط اخذ کیا ہے۔ میں ہرگز تمہارا سہارا نہیں لے رہا ہوں، میں تم کو ایک موقع فراہم کر رہا ہوں۔ یہ احساس دلا رہا ہوں کہ تم اگر چاہو تو شاہ عالم بن سکتے ہو، اس لیے کہ صرف تم ہی اس کے اہل ہو۔ کروڑوں کی آبادی میں خوش قسمتی کی یہ لاٹری تمہارے نام نکلی ہے، مگر اس میں فائدہ صرف تمہارا ہی نہیں، سب کا ہے، پوری قوم کا، سارے ملک کا۔ کیونکہ ایک سا ظاہر رکھنے کے باوجود تم میں اور شاہ عالم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ باطنی صفات کے اعتبار سے وہ شیطان ہے تو تم فرشتہ ہو۔ میں نے بدمزگی سے کہا کوئی انسان فرشتہ نہیں ہوتا مسٹر تیمور۔ یہ خوشامد اور چاپلوسی لا حاصل ہے۔ تم لفاظی سے کام لے رہے ہو۔ مجھے تو شک ہے کہ شاہ عالم کے معاملے میں بھی تمہاری رائے مبالغہ امیز اور مخالفانہ جذبات کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ میرے بارے میں کچھ جانے بغیر ہی تم نے انتہا پسندی کا ثبوت دیا ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ میں اندر سے کیا ہوں؟ تم مجھے کتنا جانتے ہو؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بہت اچھی طرح، اتنی اچھی طرح کہ تمہارے انکار کے باوجود میں اپنی رائے نہیں بدلوں گا۔ کم سے کم 6 مہینے سے میں تم کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا، خود سامنے آئے بغیر تمہارے بارے میں مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کر رہا تھا۔ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تمہاری حاصل کردہ معلومات نامکمل اور غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ اپنے بارے میں خود مجھے ابھی تک ہر بات معلوم نہیں۔ ہاں، مجھے پتا چلا تھا کہ تم اپنی شناخت کے مسئلے میں الجھے ہوئے ہو۔ تمہیں علم نہیں کہ تمہارے والدین کون تھے، ماں کون تھی اور باپ کا نام کیا تھا، تم کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے، تمہارے ساتھ خون کا رشتہ رکھنے والے دوسرے لوگ کون تھے، دادا دادی چچا اور ماموں بہن بھائی، تم کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ تمہارا ماضی ایک بے نام خلا ہے جس میں تم اکیلے بھٹک رہے ہو۔ آخر کیوں؟ کیا حاصل ہوگا تمہیں اس سے؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں نے مشتعل ہو کے کہا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ناصر عظیم، یہ رشتے ناطے سب لا حاصل جذبات کا کھیل ہیں۔ آدمی دنیا میں اکیلا آتا ہے، اکیلا جیتا ہے، یہاں اور پھر وہاں اکیلا ہی جاتا ہے۔ اس نے اوپر انگلی اٹھائی۔
رشتوں سے ہی انسان کی پہچان ہے۔ وہ ہنس پڑا، شجرہ نسب چاہیے نا تمہیں ناز کرنے کے لیے؟ پدرم سلطان بود، میرے پرنانا حضور، خان بہادر فلاں فلاں، جدی پشتی رئیس اور نواب ابن نواب، چوتھی پشت میں ان کے موروث اعلیٰ مغل تاجدار ہند بہادر شاہ ظفر، نانا مرحوم انگریز کے تعلقہ دار پر دادا جان خان صاحب فلاں فلاں دہلی دربار کے والد ڈپٹی کلیکٹر، خالی جگہ پر نام اور مقامات بھر لوں تو میں امیر تیمور کیا بہت معزز اور مستند ہو جاؤں گا، یا میں جسے چاہوں بڑی متاثر کرنے والی خاندانی تاریخ سنا سکتا ہوں، مگر اس سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ مر کھپ گئے وہ لوگ اور ان کے نام بھی آج کوئی نہیں جانتا، نہ جاننا چاہتا ہے۔ اصل اور اہم وہ ہے جو آج میں ہوں۔ میرا باپ ڈسکا ضلع سیالکوٹ میں اپنا مذہب بدل کے عیسائی ہو گیا تھا، ماں 2 بچے چھوڑ کے لاہور بھاگ گئی تھی ہیروئن بننے کے لیے۔ میری بھائی شاید آج بھی وزیرآباد کی سڑکوں پر جھاڑو دیتے ہوں گے، اور میری کوئی بہن ہوگی تو لاہور کے شاہی محلے میں یا کہیں بھیک مانگ رہی ہوگی۔ میرے چاچے مامے جہنم میں گئے سب، کیونکہ آج میں امیر تیمور ہوں۔ میرے بیک گراؤنڈ سے کسی کو سروکار نہیں، کوئی پوچھے تو میں خود کو پوچھنے والے کے مقابلے میں بڑا عالی نسب ثابت کر دیتا ہوں۔ کرے تحقیق جس کا جی چاہے، میرے حوالوں کی سند ہے میری کار اور میری کوٹھی۔ میں نے کہا تم پر نشہ غالب آ رہا ہے۔ نشہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہنسا۔ میں تم کو بتا چکا ہوں، شراب کے نشے سے کون مغلوب ہوتا ہے، اور ہوتا ہے تو کچھ دیر کے لیے، مگر جس نشے کی میں بات کر رہا تھا ناصر عظیم، وہ کبھی نہیں اترتا۔ اقتدار تمہاری خواہش ہے اور زندگی کی سب سے بڑی تمنا آج سے نہیں بہت پہلے سے یہ تمہارا خواب تھا اور ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس لیے کہ اقتدار اور اختیار کی آرزو ایک فطری سی بات ہے، یہ ہر شخص کے دل میں رہتی ہے۔ جو اس خواہش کو زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، ان کی خواہش ہوس میں اور ہوس کی بے چینی سودائے سر میں اور جنون میں ڈل جاتی ہے۔ جو خواب کی تعبیر کے لیے سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہوں، انہیں تعبیر مل جاتی ہے۔ کیا تم اپنے خواب سے دستبردار ہو گئے ہو؟ اگر نہیں تو پھر تعبیر سے کیسے انکار کر سکتے ہو ناصر عظیم؟ میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے میرے وجود میں جلنے والی خواہش کی آگ محض ایک چنگاری ہو جو کبھی شعلہ نہ بنے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم ایک ضدی اور مستقل مزاج، کبھی اپنی شکست تسلیم نہ کرنے والے آدمی ہو۔ تم نے صفر سے شروع کیا، لیکن آج تمہیں اپنے سامنے ہر شخص اور ہر چیلنج صفر محسوس ہوتا ہے۔ تم سب کچھ کر سکتے ہو، تم یہ ثابت کر چکے ہو۔ میں نے کہا مجھے اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں۔ جب آدمی یہ سمجھنے لگے کہ میں ہر کام کر سکتا ہوں تو پھر اس کا انجام عبرت ناک ہوتا ہے، کیونکہ سب کچھ تو صرف خدا کر سکتا ہے۔ تمہیں مایوسی ہوگی، پھر بھی میں یہ چاہوں گا کہ تم میرا ساتھ دو۔ تم اور میں ہم مل کے حکومت کا سارا اختیار اپنے قبضے میں کر سکتے ہیں۔ اکیلے تم بھی کچھ نہیں، میں بھی صفر ایک اکیلا اور 2 11۔ تم شاہ عالم بن سکتے ہو کیونکہ تم شاہ عالم ہو۔ میں نے کہا اور اگر میں بھی بعد میں ویسا ہی شاہ عالم بن گیا جیسا کہ شاہ عالم ہے؟ نہیں، گدھا کبھی گھوڑا نہیں بن سکتا اور گھوڑا کبھی گدھا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تم جانتے ہو سیاست کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی۔ انقلاب کا شکار سب سے پہلے وہ ہوتے ہیں جو انقلاب لاتے ہیں۔ اسکندر مرزا صدر تھا، اس نے ایوب خان کو مارشل لا لگانے کا اختیار دیا۔ 15 دن ایوب خان وزیر اعظم رہا، پھر اس نے صاحب صدر کی چھٹی کر دی، خود صدر بن گیا۔ پھر اس نے اپنا ساتھ دینے والے 3 جنرلوں کی چھٹی کی۔ اگر تم بھی موسن کش ثابت ہوئے تو میں اس بدقسمتی کا گلہ نہ تم سے کروں گا نہ اپنی تقدیر سے۔ میری طرح اپنا ایک شاندار ماضی بنا لو۔ آزادی کے لیے تم نے کتنی قربانی دی تھی، سارا خاندان قربان کر دیا تھا۔ تم بچپن نہیں، تمہارے والدین بچپن میں سائیکل پر مسلم لیگ کا جھنڈا لگا کے پھرتے تھے، 100 میل سائیکل چلا کے لاہور کے سالانہ اجلاس میں شرکت کرنے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی قائد اعظم کے حوالے کر دی تھی، اپنی خاندانی حویلی رہن رکھ کے زرعی اراضی بیچ کے مسلم لیگ کے فنڈ میں یہ ساری رقم جمع کرا دی تھی۔ اب کون گواہ ہے اور کون تردید کر سکتا ہے؟
بیک گراؤنڈ کی فکر مت کرو ناصر عظیم، میں تم کو ایک مستند، قابل تعظیم اور قابل فخر ماضی کا مالک بنا دوں گا۔ سارے رشتوں اور حوالوں سے تم معتبر ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا اس جھوٹ سے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ اس نے کہا سب کچھ حاصل ہو جائے گا تمہیں ناصر عظیم۔ میں اپنے آپ کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہوں؟ میرا باپ تو یقیناً کوئی غریب آدمی ہوگا، میری ماں کوئی معمولی عورت، میں کسی نواب یا جاگیردار خاندان سے ہوتا تو کسی حویلی میں یا کسی کانوینٹ کے بورڈنگ ہاؤس میں رہتا۔ میں نے تو ایک یتیم خانے میں ہوش سنبھالا تھا۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ اب وقت بدل گیا ہے، نواب زادے اور پیر زادے جاگیردار اور سرمایہ دار سخت قابل نفرت ہو گئے۔ اللہ بھلا کرے، افسانہ بنانے والوں کا، ٹی وی کے ڈراموں اور سیاسی لیڈروں نے انہیں شیطان بنا دیا ہے جو کاشتکار اور مزدور کا خون چوستے ہیں۔ اس کی بیٹی اور بیوی کو اٹھانا اپنا موروثی حق سمجھتے ہیں، فریاد کرنے والے کی کھال اتار کے اس کے جوتے بنوا لیتے ہیں اور اپنی رعایا کے منہ پر مارتے ہیں۔ وہ شرابی، عیاش اور بد کردار ہوتے ہیں۔ اس لیے بڑی اچھی بات ہے کہ تم ان میں سے نہیں ہو۔ تم سینہ تان کے کہہ سکتے ہو کہ تم عام آدمی ہو جو غریب اور افلاس کی چکی میں دن رات پستے ہیں۔ غریب کے دکھ درد کو تم ہی سمجھ سکتے ہو۔ یہ باتیں وہی ہیں جو شاہ عالم اپنی تقریروں میں دہراتا رہا ہے۔ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ صرف صورت شکل کے اعتبار سے ہی نہیں، تجربات کے حوالے سے بھی تم شاہ عالم ہو۔ میں نے چلا کے کہا شٹ اپ امیر تیمور، میں ناصر عظیم ہوں اور ناصر عظیم ہی رہوں گا، نہیں بننا مجھے جعلی شاہ عالم۔ پھر وہی بات میں بتا چکا ہوں کہ جب اصلی شاہ عالم نہیں ہوگا تو پھر تم ہی اصل بن جاؤ گے اور تسلیم کیے جاؤ گے۔ سال بھر بعد تم پاگل ہو یا مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ کیا شاہ عالم کو 1 سال تک پتہ نہیں چلے گا؟ اسے معلوم نہیں ہوگا میرے بارے میں؟ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے تو معلوم ہوگا۔ یہ تم نے کیسے فرض کر لیا کہ اسے معلوم نہیں ہوگا؟ یار اسی نے تو بلوایا ہے تمہیں۔ میں ایک دم بیٹھ گیا اور تیمور کو گھورنے لگا۔ مجھے شاہ عالم نے بلایا ہے اس لیے کہ میں اس کی جگہ لے لوں۔ تیمور نے اقرار میں سر ہلایا۔ ہاں، اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تم اس کے ڈبل کا رول کر سکتے ہو۔ یہ ایک بہت بڑی قومی خدمت ہوگی، لیکن شاہ عالم پر اس سے بڑا احسان ہوگا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں تم کو قائل کروں اور آمادہ کروں کہ تم اس سے ملو۔ وہ تم سے بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے اور اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوگا، منہ مانگی قیمت جو تمہارے تصور سے بھی کہیں بڑھ کے۔ غصے سے میرا برا حال ہو گیا۔ وہ مجھے خریدنا چاہتا ہے، میری زندگی چاہیے اسے اپنا ڈپلیکیٹ بنا کے رکھنے کے لیے، تاکہ کبھی برا وقت آئے تو گولی میرے دل میں اترے، دستے قاتل کا خنجر میرے سینے میں پیوست ہو، اس کی موت مجھے ملے اور میری زندگی اسے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں مان جاؤں گا۔ ہاں، تیمور نے سادگی سے کہا، شاہ عالم کو انکار کون کر سکتا ہے؟ تم بھی انکار نہیں کرو گے؟ میں نے سکون سے کہا، اس کو بتا دینا امیر تیمور کہ میں نے انکار کر دیا ہے، 2 ٹوک اور واضح الفاظ میں میرا یہی جواب ہے۔ اسے بھی اور تمہیں بھی ڈنر کے لیے شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ تم دوبارہ مجھ سے رابطہ کی حماقت یا جسارت نہیں کرو گے۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ اب تم سے پاکستان میں ملاقات ہوگی ناصر عظیم، بہت جلد وہ تمہیں بلائے گا۔ میں نے پرعزم جارحانہ لہجے میں کہا، کبھی نہیں، ہرگز نہیں، میں نہیں آؤں گا۔ وہ 1,00,000 بار کہے، وہ ایک ہی بار کہے گا تم آؤ گے نہیں تو خیر جانے دو۔ تمہارا غصہ اترے گا تو تم خود ہی سمجھ لو گے کہ آخر تم بزنس مین ہو، ضد میں گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتے۔ اس کے لہجے اور الفاظ میں میرے لیے کھلی دھمکی تھی، چیلنج نہیں تھا۔ چیلنج جبر کا پہلو نہیں ہوتا، اختیار کی بات ہوتی ہے۔ دھمکی تیمور کا آخری حربہ تھی۔ اس سے پہلے تیمور نے عقل کے دلائل سے، میرے جذبات سے کھیل کر، لالچ سے، خوشامد سے اور ہیلوں حوالوں سے مجھے قائل کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ وہ ناکام رہا مگر نا امید نہیں تھا۔ شاید اسے بھی اندازہ تھا کہ یہ کام اپنی نوعیت کے اعتبار سے کتنا خوفزدہ کرنے والا اور مشکل ہے۔ کسی کو میٹرک کے امتحان میں دوسرے کی جگہ امتحان دینے پر رضامند کرنا ہی ناممکن لگتا ہے۔ یہ اس سے کہیں زیادہ بڑا اور خطرناک کام تھا۔ قصے کہانیوں کی بات اور ہے کہ لاولد بادشاہ مر گیا تو صبح شہر پناہ کی فصیل کے کسی دروازے سے داخل ہونے والے
پہلے شخص کو پکڑ کے تخت پر بٹھا دیا کہ آج سے تم فقیر نہیں شاہ ہو، اور فقیر بھی مجبوراً تخت پر بیٹھ گیا کہ چلو سب کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں، آخر کچھ تو کرنا ہی تھا، بھیک مانگنے سے تو آسان کام ہے بادشاہت کرنا، مگر امیر تیمور کے سازشی منصوبے کے مضمرات اور اس کھیل میں شامل ہونے کے خطرات کا تصور کر کے ہی میرا دل بیٹھنے لگتا تھا۔ لا حول ولا قوت، یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر میری شکل، صورت، انداز و عادات اور آواز یا لہجہ پرنس چارلس سے مل جاتا اور خود برطانوی سیکرٹ سروس کا چیف مجھے آفر کرتا کہ چلو تمہیں برطانیہ کا ولی عہد بنا دیتے ہیں اور پہنچا دیتے ہیں پرنسس ڈائنا کے بیڈ روم میں، تو کیا میں مرنے چلا جاتا؟ ڈیانا لاکھ حسین میں جبین صحیح، اگر کوئی بے روزگار خودکشی کر کے جان دینے پر آمادہ ہو اور اسے کوئی کہے کہ یار مرتے کیوں ہو، تمہاری صورت، شکل، آواز سب فلاں تاجر یا صنعت کار سے ملتی ہے جو اغوا ہونے کے بعد سال بھر سے غائب ہے، تم چلو اس کی جگہ، تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہے گا کہ تھینک یو، میں اللہ میاں کے پاس جانا چاہتا ہوں، جیل نہیں۔ رات بھر میں امیر تیمور کی بات پر غور کرتا رہا۔ اس صورتحال کے ناممکن اور ناقابل عمل ہونے کے حق میں ہزاروں نہیں لاکھوں دلائل تھے، صرف ایک ان سب پر باری تھی، میں واقعی اس ملک کا وزیر اعظم یا صدر بننا چاہتا تھا۔ قسمت نے یا ایک ان دیکھے ہاتھ نے میرے سامنے پرائم منسٹر ہاؤس یا ایوان صدارت میں داخل ہونے کا چور دروازہ کھول دیا تھا۔ تمام خدشات اور خطرات کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ دیوانے کا خواب ہے یا خواب کی دیوانگی، یہ زندگی اور موت کا جوا ہے جس میں ہار کے امکانات واضح اور جیت کے انتہائی مبہم ہیں، لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ میرے لیے ایوان اقتدار تک پہنچنے کا اور اپنے بچپن کے خواب کی تعبیر حاصل کرنے کا اور کوئی ذریعہ یا طریقہ ہی نہیں، سیدھے راستے سے اقتدار کی منزل تک میں کبھی نہیں پہنچ سکتا، اس کے لیے مجھے شاید ایک اور عمر بھی ناکافی ہو، لاکھوں نہیں کروڑوں میں سے ایک اس راستے پر چل کے منزل تک پہنچتا ہے، اور اس کامیابی میں بھی صلاحیت کے ساتھ قسمت کو زیادہ دخل ہوتا ہے۔ مجھ میں نہ یہ صلاحیت تھی اور نہ مجھے اپنی قسمت پر اتنا ناز ہو سکتا تھا۔ یہ تو علی بابا اور 40 چوروں کی کہانی میں خزانے والے غار میں داخل ہونے کا راستہ ہے جو اتفاق سے مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ دروازے سے کہوں کھل جا سم سم اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر اندر داخل ہو جاؤں؟ تخت یا تختہ، انتخاب کا حق اگر مجھے دیا گیا ہے تو اس رات میں جاگتا رہا اور سوچتا رہا، تیمور نے یہ بات کسی اور سے کی ہوتی تو وہ ذرا بھی ذہنی انتشار میں مبتلا نہ ہوتا، وہ سمجھتا کہ تیمور نشے میں بول رہا تھا، وہ کہہ سکتا تھا کہ چلو میں تم کو صدر امریکہ بنوا دیتا ہوں، مجھ سے بکنگم پیلس خریدنا چاہتے ہو تو لاؤ بیانہ دو، جہانگیر کا مقبرہ کرائے پر اور رہائش کے لیے چاہیے تو دستخط کرو۔ کرایہ نامہ پر کسی مضحکہ خیز احمقانہ اور بے سروپا بات پر ہنس کے خاموش ہو جانے کے بعد اسے بھول جانے کے سوا کچھ کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن میرا معاملہ مختلف تھا۔ سب سے اہم اور قابل غور میری شخصیت تھی، میرا ایک ہم شکل ایوان اقتدار تک پہنچنے والے سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑا ہوا مجھے بلا رہا تھا۔ میرا کام صرف اتنا تھا کہ اوپر اس کے پاس جا کے اسے نیچے گراؤں، موت کے اندھے تاریک اور بے نشان غار میں کسی رات کے اندھیرے میں محلاتی سازش کا ایک اور خونی باب لکھا جائے، لیکن تاریخ کا دارا بدستور بہتا رہے، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ صبح کے اجالے کے ساتھ میں اگلا قدم بڑھا کے اقتدار کی مسند پر ایسے رونق افروز نظر آؤں جیسے یہ میرا موروثی حق تھا، اور اس اقتدار کو تسلیم کرنے والے سار بھی روایتی انداز میں جھک جائیں، کسی شک و شبے کے بغیر ہاتھ سلام کے لیے اٹھ جائیں۔ پھر کس کی مجال ہے جو نظر اٹھا کے کہے کہ یہ جال ساز ہے، یہ شاہ عالم نہیں ہے، یہ ناصر عظیم ہے؟ اس گستاخ کی زبان بند کرنے اور اس کی دھوکہ دینے والی آنکھیں نکالنے کا فرمان بھی میرے اشارے پر جاری ہوگا اور اس پر عمل درآمد بھی ہوگا۔ امیر تیمور یا کوئی اور لاکھ چیخے چلائے، دنیا کو جھوٹ اور سچ کا فرق بتانے کی کوشش کرے، پریس کانفرنس کرے یا سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کرے، وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ میں شاہ عالم نہیں ہوں جبکہ ساری دنیا اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہو؟
اگر سورج کو چاند یا چاند کو سورج ثابت کرنے کی کوشش کرے تو پہنچے گا سیدھا پاگل خانے۔ امیر تیمور یہ پیشکش کسی اور کو نہیں کر سکتا۔ میں نے اس خیال میں بڑی عجیب سی کشش محسوس کی، میں اور صرف میں ہوں پورے پاکستان میں یا شاید پوری دنیا میں جو شاہ عالم بن سکتا ہوں، کسی میک اپ کے بغیر۔ اس کا ہمزاد جڑواں بھائی نہ ہونے کے باوجود یہ اتفاق پہلی بار نہیں ہوا۔ ایسی مثالیں دنیا میں بارہا سامنے آئیں۔ جب دو اجنبی آمنے سامنے ہوئے تو دونوں کو ایسا لگا کہ مد مقابل ہے آئینہ۔ آہستہ آہستہ میرا دل اس خطرناک مگر دلچسپ اور سنسنی خیز کھیل کی دعوت کو قبول کرنے کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ انکار کی اور مزاحمت کی قوت کمزور پڑنے لگی تھی۔ ناممکن نظر آنے کے باوجود یہ ممکن ہے کہ میں نے سوچا ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنا بھی ناممکن نظر آتا تھا، مگر ایک شخص کی نظر نے اسے دیکھا اور تسخیر کر لیا۔ چاند پر پہنچنا بھی ناممکن تھا، مگر نیل آرمسٹرانگ اس دنیا سے گیا اور چاند کی مٹی لے کر واپس اپنی زمین پر آ گیا۔ ناممکن کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ ناممکن کا لفظ میری ڈکشنری سے نکال دو۔